بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں شادی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں شادی دیکھے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہر شخص کے لحاظ سے تعبیر بدل جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے یا کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے تو اس سے تعبیر بدل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے تو تعبیر بدل جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے خواب میں کسی انجان عورت سے شادی کی ہے تو اس کی تعبیر بدل جائے گی، اور اگر اس نے کسی جاننے والی عورت سے شادی کی ہے تو اب اس کی تعبیر بھی بدل جائے گی، اور کس شخص نے کس سے شادی کی ہے، اس کی عمر کیا تھی، اس لحاظ سے بھی خوابوں کی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے۔ اور ہر دفعہ خواب میں شادی دیکھنا ہمیشہ خیر اور برکت کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھار وہ غم اور پریشانی کی دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم حضرت علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعطیر الانام فی تعبیر المنام سے مدد حاصل کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اکثر انٹرنیٹ کے اوپر موجود ویڈیوز آپ کو فائدے تو سب بتاتے ہیں لیکن علم چھپاتے ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ تک صحیح مستند کتابوں کے ذریعے سچی علم کی بات پہنچا دیں۔ تو علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں شادی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خواب میں شادی عنایت من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہے، لیکن کبھی شادی کرنا یہ گرفتاری، قرض اور غم و فکر کی بھی علامت ہوتی ہے، اور خواب میں مجہول اور نامعلوم عورت سے شادی کرنا یہ موت کے قریب ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ کبھی کبھار ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر جس شخص نے خواب دیکھا ہے وہ حکومت کے لائق ہے تو خواب میں شادی دیکھنا اس شخص کو ولایت ملنے کی بھی دلیل ہو سکتی ہے، یا جس منصب کے وہ لائق ہے امید ہے کہ اس کو وہ منصب ضرور مل جائے گا۔ اور شادی کی تعبیر کبھی کبھار پیشے کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ کاروبار کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ چنانچہ جو شخص دیکھے کہ اس نے کسی عورت سے شادی کی ہے پھر وہ عورت مر گئی تو وہ شخص کوئی پیشہ اختیار کرے گا، مگر سوائے کام کرنے کے اور تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی یہودی عورت سے شادی کی ہے تو وہ کسی ایسے پیشے، ایسے کام میں لگے گا جس سے اس کو گناہ حاصل ہوگا اور وہ معاصی پر دلیر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے نصرانی عورت سے شادی کی ہے تو وہ شخص کسی باطل اور غلط پیشہ میں کوشش کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی مجوسی یعنی کہ آتش پرست عورت سے شادی کی ہے تو وہ صرف اور صرف تھکاوٹ ہے اور انسان کو کوئی نفع ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے زانیہ عورت سے شادی کی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص خود زانی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی زبان دراز یعنی کہ بہت زیادہ بولنے والی باتونی عورت سے شادی کرے تو عنقریب وہ شخص کسی قید میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں کسی جانور سے شادی کرے، مثال کے طور پہ اگر وہ کسی کتیا سے شادی کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص کسی گھٹیا کام کا مالک ہوگا، یعنی کسی گھٹیا کام میں پڑے گا۔ اب اگر کوئی شخص کسی اور کو خواب میں دیکھے، مثلا کسی انسان کو دیکھے کہ اس نے کسی عورت سے شادی کی ہے اور اسے اپنے پاس لایا ہے تو اسے مال حاصل ہوگا۔ اور جو خواب میں اپنی زوجہ کو دیکھے یعنی اپنی بیوی کو دیکھے کہ اس نے کسی حمام والے آدمی سے شادی کی ہے تو وہ عورت بخار میں مبتلا ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی سلطان یا کسی بادشاہ کی بیوی سے شادی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو عنقریب بادشاہت حاصل ہوگی، لیکن یہ تب ہے جب وہ بادشاہت کا اہل ہو، اور اگر وہ بادشاہت کا اہل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ولایت ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی مردہ عورت سے شادی کی ہے تو اب یہ خوشی کی علامت ہے، یعنی کہ اب وہ شخص اس کام میں کامیابی پائے گا کہ جس سے وہ نا امید ہو چکا تھا، جس سے وہ مایوس ہو چکا تھا اور تھک چکا تھا کہ یہ کام اب کبھی نہیں ہوگا، لیکن اب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو اس کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ خواب دیکھنے والے کی کیفیت کیسی ہے، اس سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی مریض عورت وہ خواب میں شادی کرے اور نہ زوج کو دیکھے
اور نہ ہی اسے پہچانے تو عنقریب اب وہ جو مریضہ عورت ہے وہ موت کا شکار ہوگی۔ اور یہی تعبیر ہے مریض آدمی کی کہ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس نے شادی تو کی ہے لیکن کسی عورت کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے پہچانتا ہے تو عنقریب اب وہ مریض وفات پا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنی ماں یعنی کہ اپنی والدہ کی شادی کروائی ہے تو وہ اپنی جائیداد کو فروخت کرے گا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت دیکھے کہ اس نے شادی کر لی ہے تو وہ ایک لڑکی کو جنے گی، اور اگر حاملہ عورت کو دلہن کی طرح تحفہ دیا گیا ہے تو اب وہ ایک لڑکے کو جنے گی۔ اور اگر بیٹے والی عورت دیکھے کہ اس نے شادی کی ہے تو وہ اپنے بیٹے کی شادی کروائے گی۔ اور اگر خواب میں کنواری یا شادی شدہ عورت شادی کرے تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اسے خیر حاصل ہوگی، اور اگر کوئی عورت وہ مردہ آدمی سے شادی کرے تو یہ اس کی تعبیر اس طرح کی جائے گی کہ اس عورت کے کام بکھر جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص جو شادی شدہ ہے وہ دیکھے کہ اس نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو اسے اپنی عورت کے جمال کے بقدر خیر و سلطنت حاصل ہوگی جبکہ اس عورت کو دیکھا اور پہچانا ہو۔ لیکن اگر کوئی دیکھے کہ جس عورت سے اس نے خواب میں شادی کی ہے وہ اس کے لیے تجہیز و تکفین کرتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کی موت قریب ہے، یا اس کی یہ بھی تعبیر ممکن ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں کسی اور شخص کی موت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی نامعلوم بوڑھے شخص کی بیٹی سے نکاح کیا ہے تو اس بات کی تعبیر یہ ہے کہ اسے خیر کثیر ملے گا۔ اور اگر عورت دیکھے کہ اس نے کسی نامعلوم بوڑھے سے شادی کی ہے تو اب اسے بھی خیر کثیر حاصل ہوگی، اور اگر وہ عورت مریضہ ہے تو مرض سے شفا پائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی کسی محرم فوت شدہ عورت سے شادی کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اس سے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اگر وہ محرم عورت زندہ ہے یعنی مردہ نہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اس عورت سے قطع رحمی کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو علم کثیر حاصل ہوا ہوگا۔ اب کتاب سے ہٹ کر ایک بہت زیادہ عام پوچھے جانے والی تعبیر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا کوئی کنواری لڑکی دیکھے کہ خواب میں اس کی شادی ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عنقریب اب ان کی شادی ہونے والی ہے، اور یہ خیر و برکت اور گھر میں خوشیاں آنے کی دلیل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کومنٹ ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، اور ہمارے چینل صوفیزم آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔